بابر وار صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ، چودھری صاحب علی بھائی ہیں، اور جو دوست ہمیں سن رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارا انٹرنیٹ ادھر سلو ہے، بیچ میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت رکاوٹ آئے، کیونکہ آج ہم لوگ عید منا رہے ہیں ادھر، اور ہماری طرف سے سب بھائیوں کو عید مبارک بھی۔ جی خیر مبارک، بہت ساری لیکن وہ باتیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اعلان پڑھ کے تو سنایا ہے عید ہے چاہے کرو چاہے نہ کرو، کسی کو نہ کرو عید، کوئی بات بہت ساری باتیں میں نے سنی ڈرائیونگ کے دوران، بیچ میں کٹتا بھی رہا انٹرنیٹ، اور اب میں گھر ہوں تو وائی فائی بھی تھوڑا تھوڑا کٹ رہا ہے بیچ میں، تو کچھ باتیں میں نہیں سن سکا۔ جو بہت ساری سنی ان میں مرزا کی کچھ وحیاں بھی پڑھی گئیں، پھر وہ جو کتے کو اس نے مارا اور اس کو بلسٹرز پڑ گئے جو ہوا، یا گائے چارہ وغیرہ اس کو نہیں ڈالا تو اس نے گوبر نہیں کیا، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی۔ آپ نے ایک ویڈیو بھی یا آڈیو غالباً پلے کی، جو کولمبو سری لنکا سے ایک خاتون اپنی بپتا سنا رہی تھی، اور وہ رو رو ملیشیا کے، سے، ملیشیا سے۔ سوری ملیشیا سے، اور اس کے بعد جو ان کی جو ریسٹرکشنز انہوں نے لگائی ہیں، جو سرکس چودھری صاحب کہہ رہے تھے وہاں پہ آنے کی یہ شرائط ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ پھر بیچ میں عثمان بھائی بھی آئے، انہوں نے ایک نظم بھی سنائی، اور چودھری صاحب نے ان کی خلافت کا حال بھی بیان کیا، اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کمال کرتے ہیں، انہوں نے سورہ آل عمران سے آیت مبالغہ بھی سنائی، تو میں یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، واٹس ایپ ایک چھوٹی سی عرض ہے آپ سے بھی اور جتنے دوسرے دوست ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو جس کو یہ جلسہ سالانہ کہتے ہیں، یہ اصل میں جلسہ سالانہ نہیں ہے، یہ مرزا فیملی کا ایک سرکس ہے جس میں مرزا فیملی کے ایکٹر ہوتے ہیں اور ساتھ اور ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی دوستوں کو تھوڑا سا سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ بتائیں کہ یہ سرکس ہے یا یہ کوئی جلسہ ہے۔ جزاک اللہ۔ جی چودھری صاحب، میں بالکل اس طرف آؤں گا اور انشاءاللہ بتاؤں گا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب نے جو آیت مبالغہ کا ذکر کیا ہے جو قرآن میں موجود ہے سورہ آل عمران میں، جب مرزا طاہر اس گدی پہ بیٹھا تو آتے ہی اس نے مبالغہ کا چیلنج کر دیا تھا مسلمان علماء کو، اور ان کے جتنے بھی مبالغے ہیں، جس طرح مرزا غلام قادیانی کے مبالغے کا بھی ذکر کیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہوئی، اور بالکل وبائی مرض سے ہوئی، ایزا سے ہوئی، اور وہ اس کا مبالغہ جو تھا اس کی شرائط بھی اس نے خود طے کی تھی، اور وہ تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے خلاف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مبالغہ آیت مبالغہ جب آئی، ان سے تو عیسائی اچھے، یہ نجران کے عیسائیوں کے بارے میں تھی، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو، اس آیت میں بھی ذکر ہے، اور بچوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو باہر لاتے ہیں، اور آپ بھی ایک مقام پہ آ جاؤ اور مبالغہ کر دیتے ہیں، جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کا عذاب آئے۔ یقین کریں وہ عیسائی نہیں آئے تھے، وہ نہیں آئے تھے، وہ ڈر گئے تھے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، سچا بندہ ہے، یہ نہ ہو کہ ہم پہ عذاب آ جائے۔ لیکن قادیانی اس قدر بدبخت ہیں کہ ان کے جتنے بھی مبالغے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اور ساروں میں انہوں نے مار کھائی ہے۔ ہر جگہ پہ یہ ایک تو مبالغہ کا چیلنج کرتا تھا مرزا طاہر، جسے میں کاذب اعظم کہتا ہوں، اور یہ اس کی روزمرہ کی زبان تھی، یہ کہتا تھا کہ کاٹ دیے جاؤ گے، اور مرزا غلام قادیانی یہی کام کرتا رہا، لوگوں کو عذاب سے ڈراتا رہا۔ جس خط کو آپ نے شروع میں پڑھا ہے چودھری صاحب، یہ خط دراصل پروفیسر ملک منور صاحب کا جواب تھا۔ ملک منور صاحب نے اس سے تنبیہ کی تھی کہ باز آؤ، اس طرح کی جو تعداد بتا رہے ہو
ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे और मैथमेटिक्स फिजिक्स में कोई ज्यादा उस तरह फर्क नहीं होता, दोनों खालिस प्योर साइंसेज हैं। उसने कहा था हमने सारी कैलकुलेशंस करके देखी हैं, जिस तरह तुम तादाद को बढ़ाए जा रहे हो, अगर इस पैटर्न पे जाओगे तो ये जो अदादो शुमार में मिल रहे हैं वो ये है कि चंद ही सालों में दुनिया की आबादी से ज्यादा कादियानी हो जाएंगे। यानी यूं समझो कि फिर सिर्फ इंसान नहीं होंगे, कुत्ते और बंदर और सूर और रीछ और परिंदे सारे कादियानी तुम कर दोगे, पूरी कायनात को, जिस तरह तुम बयान कर रहे हो। और कादियानी तो ढूंढे से नहीं मिलता, चिराग लेके ढूंढे। तो तुम क्या कर रहे हो? ये उसके जवाब में इसने कहा था कि तुम काट दिए जाओगे और तुम तबाह हो जाओगे। और उसी के जवाब में इसने ये कई दफा पढ़ा है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। प्रोफेसर मलक मुनव्वर साहब माशाल्लाह हयात हैं, सेहतमंद हैं, आपके प्रोग्रामों में आते हैं और जो कुछ मिर्जा ताहिर के साथ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। आप इनकी पुरानी वीडियोस देखें, मिर्जा नासिर और मिर्जा ताहिर ये दोनों अजाब की वईद देते नजर आते हैं। और मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुम उनको भी ये अजाब की खबरें सुनाते रहे कि तुम काट दिए जाओगे, तुम पे अजाब आ जाएगा, तुम बच नहीं सकते। मौलाना अल्लाह वसाया अल्हम्दुलिल्लाह आज भी याद हैं और बहुत सेहतमंद हैं और 90 साल से ऊपर उनकी उम्र है और सारी जिंदगी उन्होंने कादियानियत के नुकसानात, मुज़मरात और इनकी तबाहियों के बारे में लोगों को आगाह किया और बेशुमार लोगों को मशरब इस्लाम किया। चौधरी साहब, आप जो जिक्र कर रहे हैं ना, ये जो तमाशा लगेगा और उसमें एक आपने जिक्र किया कि सफेद शलवार जिस पे माया लगी होगी और वो पहना कर एक बंदे को सामने लाया जाएगा जो बड़ा एक्टर होगा, इसका जो हीरो होगा। जी हाँ, बिल्कुल चौधरी साहब, जो कादियानी खिलाफत है इसके मैं लवाजमात आपको बता देता हूं। एक तो सफेद शलवार उसे पहनाई जाएगी, काली शेरवानी और तुरेदार पगड़ी, ये लवाजमात हैं कादियानी खिलाफत के। कि जनात से जिनसी ख्वाहिशात उभारने वाली गुफ्तगू करे, फिर उसका फोटो सेशन हो, फिर उसे कैमरे के सामने घुमाया जाए, उसकी विजिबिलिटी लोगों को नजर आए। जिस तरह आजकल ईद हो रही है, आपको पता है मंडियों में वो बकरे घुमाते हैं, रंग लगा के वेड़े घुमाते हैं, ये भी इसी तरह इसको घुमाएंगे लोगों के सामने। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उनके गले में रस्सी होती है और इसके गले में रस्सी नहीं होगी। अगर इसके गले में भी कोई दुपट्टा वगैरह डाल ले तो उसी तरह जिस तरह वेड़ा वो घुमाते हैं और लोगों को दिखाते हैं। और बाकी कादियानी खिलाफत के लवाजमात में एक ये भी है कि चंदे के नाम पे मेहनत कशों का पैसा खाया जाए। इसके अलावा और खिलाफत है क्या? इसके अलावा ये खिलाफत करती क्या है? या चंद महंगी गाड़ियों में खलीफा को सड़कों पे घुमा के लोगों को दिखाया जाए कि यह खलीफा जा रहा है। ये जो आपने पढ़ी है ना चीजें, असल में जो कोई शख्स प्रोफेशनल राइटर ना हो तो उसकी तहरीर में बहुत सारे सुकम होते हैं, बहुत सारे फ्लाज वो छोड़ जाता है। इस तहरीर में मैंने सुनी है ये मिर्जा साहब की तहरीरात, इनकी राइटिंग्स, इनमें इतने सुकम हैं और इतने फ्लाज हैं। ये देखे ना, वो कह रहा है कि छाले पड़ गए मुझे, पता नहीं क्या हो गया, इतने जुल्म से कुत्ते को मारा। वो छाले तो दिखा रहा है, अपनी बहादुरी तो दिखा रहा है, और जो कमजोरी दिखा रहा है लाशौरी तौर पे, गैर इरादी तौर पे, उसको ये पता नहीं है कि कुत्ते को मारना जुल्म है, वो तो एक वफादार जानवर है। और ये तो दिखा रहा है कि गाय ने गोबर नहीं किया, लाशौरी तौर पर यह भी पता चल रहा है कि गाय को उन्होंने चारे नहीं दिया होगा वक्त पे। तो बहुत सारे फ्लाज हैं उसकी तहरीरों में, वो देखा जाए तो ताज्जुब होता है कि इस बंदे को, किसको इन्होंने नबी मान लिया है। आपने एक और क्लिप भी एक वीडियो जो प्ले की है ज़िया रसूल भाई, वो आपने बोला चौधरी साहब, और जिसमें मिर्जा ताहिर अहमद 74 की असेंबली की कार्रवाई पे बात कर रहा था, उसमें भी वो झूठ बोल रहा था।
وہ اس اسمبلی میں جو ریزولوشن جب پاس ہوئی, جب ووٹنگ ہوئی, تو اس دن چودھری صاحب 100% حاضری تھی, اٹینڈنس جو تھی فلور پہ 100%. اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے جو اراکین پارلیمنٹ تھے, جن میں عیسائی تھے, جن میں ہندو تھے, جن میں سکھ تھے, جن میں پارسی تھے. یہ کم و بیش 400 کے قریب افراد تھے, 400 افراد تھے جنہوں نے اس کاروائی کو لائیو دیکھا, اپنے کانوں سے سنا. اور جب ووٹنگ ہوئی تو ان کا جو بیلٹ باکس تھا وہ خالی نکلا, ایک ووٹ بھی نہیں ملا. کوئی ایک غیر مسلم بھی انہیں ووٹ نہ دے سکا کہ وہ کہتا کہ میں مرزا طاہر نے جو وہ تھا ان کا مادر نامہ وہ پڑھا تو میں اس سے متاثر ہو گیا. ایک ووٹ نہیں ان کو ملا, ان کا خالی صندوقچہ تھا. بلکہ اس وقت مولانا مفتی محمود اور مولانا مودودی نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ اگر ان کے باکس سے ایک ووٹ بھی نکل آیا تو ہم سمجھیں گے یہ ہماری کوتاہی ہے, ہماری غلطی ہے, ہم لوگوں کو اسلام کی روح سمجھانے میں ناکام رہے. اور اس کے بعد یہ انہوں نے بیانیہ لیا کہ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا, ایک سیکنڈ. جتنے بھی احباب پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دیں, لائک بھی کر دیں, اور جتنے نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جیسے جیسے ہمارے پروگرامز آتے ہیں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جی بہت شکریہ. سوری وہ چھوٹا بچہ ہے, مانوس ہے, مجھ سے بار بار آ جاتا ہے کمرے میں. تو بعد میں جو بیانیہ انہوں نے اپنایا کہ یہ پریشر کی وجہ سے سارا کچھ ہوا اور سعودی عرب کا پریشر تھا, یہ تھا, وہ تھا. یار ان لوگوں نے, بہت ساروں نے سیاست چھوڑ دی, وہ بوڑھے ہو گئے, کوئی جا کے انگلینڈ بعد ہو گیا, کوئی امریکہ میں بعد ہو گیا, کچھ نے اپنے کاروبار شروع کر لیے. آج تک اس کاروائی میں حصہ لینے والا ایک فرد ایسا نہیں ملا. 74 میں اس نے کسی بیرونی دباؤ کے تحت یہ ووٹ دی تھی یا کسی بیرونی دباؤ میں وہ آ گئے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ صوبائی اسمبلی میں گئے, وہاں سے یہ کیس آ رہے, پھر اس فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا قومی اسمبلی میں, وہاں سے یہ کیس آ رہے. اور ان کا ایک کسی نے کہا کہ آپ عالمی عدالت انصاف میں بھی جاؤ, تو شاید یہ رک گئے کہ اگر وہاں سے بھی آ گئے تو وہ کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں کہ جڑے کھ رہ گئے نا وہ رہن دیو. ایک سیکنڈ مجھے دیجئے, بیٹھے جاؤ. جی سوری. اچھا یہاں پہ میں ذکر کر رہا تھا, یہ انہوں نے جو شرطیں لگائی ہیں نا کہ چودھری صاحب نے بھی شروع میں پڑھی ہیں وہ کہ دونوں انجیکشن لگے ہوئے ہوں کووڈ کے, وہ لوگ آئیں گے اور ان کا ٹیمپریچر ریڈر کے ذریعے ٹیمپریچر بھی دیا جائے گا. علی بھائی شاید سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ کس طرح ٹیمپریچر لیں گے. علی بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو جتنی بھی ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں یہ ساری کی ساری ایئر لائنز نے بھی لگائی ہیں, جتنی بھی ایئر لائنز ہیں دنیا میں. تو یہ بیسیکلی بزنس مینوں نے لگائی ہیں اپنے گاہکوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے, اور یہ بھی بنیادی طور پہ ایک بزنس ہے. ٹیمپریچر ریڈر ایک ہوتا ہے, یہ تھرمومیٹر ایک قسم کا, چائنا نے تو ایئرپورٹس پہ بھی لگا دیا ہے, غالباً ہانگ کانگ نے بھی لگا دیے ہیں. تو آپ جب گزرتے ہیں ایک جگہ سے تو وہ ٹیمپریچر لیتا جاتا ہے اور جس شخص کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اسے الگ کر دیتے ہیں. اور اس کی ایک چھوٹی قسم ہے, میرے گھر میں بھی ہے, تھوڑا سا مہنگا ہے, میرا خیال ہے $50-60 کا وہ ملتا ہے. تو وہ آپ اس کے سامنے سے گریں, آپ بٹن دبا کے رکھیں تو وہ اسی وقت ٹیمپریچر دے دیتا ہے. تو یہ گاہکوں کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے ایئر لائنز نے ایسا کیا کہ دونوں ٹیکے لگے ہوئے ہوں اور ٹیمپریچر ریڈر کے تحت ٹیمپریچر دیا جاتا ہے, پھر وہ فلائٹ پہ آپ کو جانے دیتے ہیں. کیونکہ گاہک ڈر گئے تھے اور خطرہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے ایئر لائنز کا, یہ کہیں
دیوالیہ پن کا شکار نہ ہو جائے. حالانکہ جب آپ نے 2 ٹیکوں کی شرط رکھ دی ہے, یہ ریسٹرکشن امپوز کی ہے, اور جب آپ نے ٹیمپریچر ریڈر کی بھی شرط رکھ دی ہے, تو پھر آپ نے ایک تعداد کیوں معین کی ہے کہ اتنی تعداد سے زیادہ کا جلسہ نہیں ہوگا؟ جب ہر شخص کو 2 ٹیکے لگے ہوئے ہیں تو وہ 100% محفوظ ہے. یہاں امریکہ میں, کینیڈا میں اور انگلینڈ نے تو سب سے زیادہ اپنی عوام کو بڑی تیزی سے یہ ٹیکے لگائے ہیں. تو کوئی بھی شخص ابھی تک, کوئی ایسا کیس ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا مغرب میں کہ کسی شخص کو 2 ٹیکے لگے ہوں اور اس کو دوبارہ کووڈ ہوا ہو. عثمان بھائی آئے, انہوں نے ایک پیروڈی نظم پڑھی, وہ بڑے عرصے کے بعد مجھے بھی, میں نے سنی, غلام علی کی یہ غزل تھی, اور زیار سور بھائی نے بھی اس میں کچھ اشعار ان کا اضافہ کیا. وہ تھی بگڑ گئی یہ تھوڑے دنوں تو, خبر نہ لئیے تھوڑے دنوں تو بڑی زبردست وہ انہوں نے پیروڈی کسی نے لکھی اور انہوں نے پڑھی, کمال کی تھی. یہ جو آپ نے مرزا غلام قادیانی کی وحیاں پڑھی, اس کی تحریرات پڑھی, اس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا کہ ان میں سیکوینس نہیں ہے. دیکھیے خیالات جو ہیں, خیالات ایک پاگل کے پاس بھی ہوتے ہیں, پاگل بھی باتیں کرتا ہے. فرق ایک عام آدمی میں جو نارمل ہے اور پاگل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی باتوں میں سیکوینس نہیں ہوتا, وہ ترتیب سے اپنے خیالات کو پیش نہیں کر سکتا. باقی تو وہ بھی باتیں کر رہا ہوتا ہے, میں لاہور گیا, خالہ آئی, بجلی چلی گئی, صرف اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی بات کس وقت کرنی ہے اور کس طرح خیالات کو ترتیب دینا ہے. تو اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں رہتی کہ یہ شخص پاگل تھا. اور یہ جو تحریریں آپ پڑھ رہے تھے نا کہ ہمارا چارہ نہیں گائے کو دیا, اس کو پیشاب نہیں آیا, یہ نہیں ہوا, یہ خالصتاً اس کی تحریریں ہیں, باقی کی تحریرات چرائی گئی ہیں. یہ اسی کماش کا بندہ تھا اور اتنا ہی انٹلیکچوئل تھا. یہ انٹلیکچوئل تھا بھی نہیں اصل میں, یہ کہنا بھی جرم ہے, بس اتنی ہی اس کی سوچ تھی. یہ اس کی اصلی تحریریں ہیں. اصل میں مرزا غلام قادیانی نے جو کچھ کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا, بڑا غریب تھا, اس نے ایک ریڑھی بنائی, ایک گدھا اس کے آگے لگایا. وہ کیا کرتا تھا کہ سارا دن سڑکوں کے آگے پیچھے سے, دوسرے دیہاتوں سے جو بھی اسے ملتا تھا, اینٹ, پتھر, روڑا, وہ گھر میں لے آتا تھا اٹھا کے. اور اس طرح وہ 2-4 سال کرتا رہا, اور پھر اس نے ایک کمرہ بنایا جسے وہ ڈرائنگ روم کے طور پہ یا بیٹھک کے طور پہ استعمال کرتا تھا. تو وہ کمرہ گرنا ہی تھا اور گر گیا بعد میں, جب بارشیں ہوئیں ساون میں تو گر گیا. یہ مرزا غلام قادیانی نے یہ کیا کہ مختلف پرانی روایات کو آگے پیچھے سے اٹھا کے, کہیں سے ابن عربی کی کوئی روایت اٹھا لی اور اس میں بھی دجل کیا. ہمارے جو قدیم صوفیاء ہیں اور علماء ہیں, شاہ ولی اللہ کی کوئی تحریر اٹھا لی, کسی اور غیر معروف کتاب سے کوئی روایت اٹھا لی. تو اسی طرح اس نے کسی مستند بھٹے سے یہ اینٹیں نہیں لی تھیں اور نہ اس سے نبوت کا کمرہ بنایا. اس کو پتا تھا کہ میں کسی مستند بھٹے پہ گیا تو کوئی بھی ایسی اینٹ اب مجھے نہیں ملے گی جس پہ ختم نبوت کی مہر لگی ہو. ایسے بھٹے بند کر دیے گئے ہیں. تو یہ انہوں نے, مرزا غلام قادیانی نے آگے پیچھے سے پتھر اور روڑے اٹھا کے یہ تعمیر کی عمارت نبوت کی. سوری بابر بٹ بھائی, شاید آپ جو ہے نا اجرا نبوت کہنا چاہتے ہیں. جی بالکل بالکل, ورنہ نبوت تو ختم ہو چکی تھی. ایسا کوئی بھٹا تھا ہی نہیں جس کی ایسی اینٹ بن رہی ہو جس پہ نبوت کی مہر ہو. وہ تو ختم ہو چکی تھی, نبوت بند ہو چکی تھی. ایسا کوئی مستند بھٹا تھا ہی نہیں. تو اس نے یہ جو قیدہ گھڑا, یہ آیات قرآنی سے نہیں گھڑا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس نے مختلف روایات جو تھی, اتنی وہ موضوع اور مخدوش روایات تھی کہ ان کتب کا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کون سی ہیں. میں بڑے وثوق سے یہ بات کرنے لگا ہوں, جس شہر میں ہوں یہاں پہ اگر امیگرینٹ جو ہیں مہاجر سب سے زیادہ ہیں تو وہ عربی ہیں اس شہر میں. میرے اس محلے میں بھی بہت عربی رہتے ہیں.
جو شام سے ہیں، عراق سے ہیں، فلسطین سے ہیں، بہت عربی ہیں. اور میرے یہ 4-5 منٹ کے قدم پہ ایک بہت بڑی مسجد ہے، مسجد اس کا نام ہے مسجد اسنا، اور وہاں نماز کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ سارے عربی ہر وقت ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا مدرسہ بھی ہے. جب میں ان سے کوئی بات کرتا ہوں تو میں تو عربی نہیں جانتا، انگلش میں بات کرتا ہوں ان سے، اور ان میں کئی پروفیسر بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پہلی بار کتاب کا نام سنا ہے دارالقطنی، یہ کون سی کتاب ہے، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اور آج تک مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا، درجنوں لوگوں سے، عربوں سے میں ملا ہوں، کہ ان کو پتا ہو کہ مرزا غلام قادیانی کون ہے. اور یہ جو کسوف اور خسوف کی روایت اس نے پیش کی ہے اپنے لیے، یہ روایت کوئی اتھینٹسٹی کو رکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ جتنی روایات اس نے اکٹھی کی ہیں، یہ ایسی روایات اس نے ڈھونڈی ہیں، ڈھونڈ کے لایا جن کے بارے میں دنیا اسلام جانتی تک نہیں، اور ان روایات پہ پورا عقیدہ کھڑا کر دیا ہے. وہ جو خاتون، اس کی طرف میں آتا ہوں، جو ذکر کر رہی تھی ملیشیا سے اور رو رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے. تو میں بتاؤں چوری صاحب آپ کو اور ضیاء رسول بھائی، یہ بالکل یہی روش یہاں پہ بھی ہے گوروں کی. ہمارا بچہ اگر اسکول نہ جائے تو پولیس آ جائے گی 2-4 دن. یہاں پہ کیونکہ تعلیم لازمی ہے تو وہ بتانا پڑتا ہے کہ کیا وجہ ہے، بیمار ہے یا بیمار نہیں، یا کیوں نہیں اسکول جا رہا. لیکن جو یہاں کے وسنیک تھے، ریڈ انڈینز، جن کی یہ زمین تھی، جس زمین پہ گوروں نے قبضہ کیا، آپ کبھی فلم میں دیکھیں نا تو ان میں لمبے لمبے بالوں والے لوگ ہوتے ہیں، لمبے سے، وہ ریڈ انڈین ہے. یہ جن کی زمین ہے، جو یہاں کے وسنیک تھے، نیٹیوز انہیں کہتے ہیں، ان کے بچے اگر اسکول نہ جائیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی گوروں کو، اور کبھی ان کے پاس نہیں گئے کہ تمہارے بچے کیوں نہیں اسکول جا رہے. وہ چاہتے ہیں کہ بچے نہ پڑھیں، ان کے یہ کسی طرح سے خراب رہے، کل کو یہ پڑھ لکھ گئے تو ہمارے سامنے نہ کھڑے ہو جائے. قادیانیوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. وہ عورت رو رو کے کہہ رہی تھی کہ 10 سال ہو گئے وہ سٹک ہوئی ہے ملیشیا میں، اور اس کے بچے اسکول نہیں جا رہے. مرزوں کو کیا پرواہ ہے؟ ان کو تو پتا ہے کہ آپ کے بچے پڑھیں گے، پڑھ لکھ گئے. جہاں پہ جن ملکوں میں لوگ پڑھے ہیں ان کا بیڑا غرق ہویا ہوا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری کتب پہ پابندی ہے، ہماری تعداد کم ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. ان کی سب سے زیادہ تعداد جو کم ہو رہی ہے وہ ان ملکوں میں ہے جہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں. زیادہ جو گڑا پڑا ہوا ہے ان کو، یہ جرمنی، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں ہے. آج بھی اگر ان کی کتابیں وہاں کھول دی جائیں تو وہاں قادیانی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جو نئی نسل بھی آئی ہے، یہ سارے جو موبائل فون، جو کمپیوٹر کی پیداوار ہے، ان تک رسائی ہوئی ساری کتابوں کی، تو یقین کریں یہ مرزوں کو گالیاں دیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہاں پہ یہ اپنے بچے لے کے آئے تھے اور اب وہ جوان ہوئے ہیں، یہاں پہ جو براٹ اپ ہوئے ہیں، یہاں کے جو بورن ہیں، وہ تو گالیاں دے رہے ہیں مرزوں کو. اگرچہ اسلام کے خلاف انہوں نے کافی نفرت پیدا کی ہے ان کے ذہنوں میں، یہ ان کو برین واش کیا ہوا ہے، اور میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ وہ اسلام کی طرف کم ہیں جو آ رہے ہیں، کیونکہ اسلام کی حقیقی شکل نہیں انہیں دکھائے گی، لیکن وہ الہاد کی طرف جا رہے ہیں. اگرچہ الہاد بھی اور کوئی دوسرا یہ سکہ نہیں ہے، ایک ہی سکہ ہے اور ایک ہی چیز ہے قادیانیت اور الہاد. صرف وہ الہاد میں جانے سے چندے سے بچ جاتے ہیں اور کوئی فرق نہیں. تو جب یہ 70-80 کی دہائی میں یہاں آئے تھے، اس وقت جو لوگ 30-30 سال کے تھے، 35-35 سال کے تھے، اب وہ 70-75 سال کے ہو کے مر رہے ہیں. یہ آخری نسل ہے. میں ان کے بچوں سے پوچھتا ہوں، یہاں اتنی مشکل سے یہ بچے پیسے کماتے ہیں، ہمارے بچے یونیورسٹی پڑھتے ہیں، ہم لوگ مہاجر بن کے یہاں آئے ہوئے ہیں، پھر ہمیں بڑا دکھ لگتا ہے. میں بھی باپ ہوں، میرے 4 بچے ہیں، میری بیٹی یونیورسٹی میں ہے، بیٹا کالج میں ہے. جب وہ آ کے کھانا کھا کے دوبارہ جاتے ہیں، میک ڈونلڈ پہ جا کے کام کرتے ہیں، ریسٹورنٹوں میں برتن دھوتے ہیں، اور وہاں پہ تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. جب کوئی گاہک نہ ہو تو آپ نے میز صاف کرنا ہے، اس پہ ٹاکی وغیرہ لگانی ہے، اگر تب بھی نہیں تو آپ نے لوگوں کی گندگی صاف کرنی ہے، باتھ روم صاف کرنے ہیں.
बाथरूम भी आपने साफ कर दिया, भी कोई गाहक नहीं है तो आपने फर्श पे पोछा लगाना है। और बच्चे जब 12-1 बजे आते हैं, आके नहाते हैं और सुबह फिर उन्हें होता है कि हमने यूनिवर्सिटी जाना है और पढ़ाई का दबाव होता है, तो हम खुद शर्म करते हैं, बच्चों से पैसा नहीं मांगते। तो ये बच्चे मिर्जों को कैसे पैसा देंगे? उस वक्त उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा कि हम यूरोप चले जाते हैं, हमें यूरो आएंगे, हमें डॉलर पाउंड मिलेंगे, लेकिन दरअसल इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। जो नई नस्ल है ये खो बैठे हैं, वो इल्हाद की तरफ जा रहे हैं। यहां पे तो किचन के खर्चे का हिसाब माँ और बेटी भी रखती है। ये बच्चे जो इतनी मुश्किल से पैसा कमा के पढ़ रहे हैं, ये इनको चंदा नहीं दे रहे। चंदे का ग्राफ नीचे चला गया है। मिर्जों का बाहरी सूद पे कर्जे उठाना इस बात की अलामत है कि मिर्जे भाग रहे हैं। यहां पे जब भी कोई कॉरपोरेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्द वाहिद कर्जा उठाना शुरू कर दे तो समझ लें कि उसकी हालत बड़ी पतली है। बड़ा मुश्किल है इतने भारी सूद पे इदारों को कर्जा वापस करना। साफ पता चल जाता है कि ये बंदा अब अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करने लगा है। ये कॉरपोरेशन अब भागने वाली है। ये आसार है मिर्जों के भागने के। कादियानियत हालत नज़ा में है। इसका वजूद बरकरार रखना मुहाल ही नहीं, नामुमकिन है। इसको जाना है। मैं ये भी कहता चलूं ज़िम्नन, मैं हूं, चौधरी साहब हैं, डॉक्टर साहब नजर आ रहे हैं, प्रोफेसर साहब हैं, जो मुजाहिदीन खत्म नबूवत के। अगर हम ये ना भी काम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कीदा खत्म नबूवत इतना कमजोर नहीं है कि कादियानी इसको जख्म पहुंचा सकें। कादियानी 125 साल में हजारों बार इस कश्ती इस्लाम पे पत्थर मार चुके हैं। इतने हमले शायद मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम पे किए होंगे जितने कादियानियों ने किए हैं, लेकिन ये दीन मोहम्मद को क्या नुकसान पहुंचा सके हैं? कुछ भी नहीं। इनको जानना होगा। लोग जो आ रहे हैं जोक दर जोक, मैं इतराफ करता हूं, वो सिर्फ हमारे इस काम से नहीं आ रहे, वो अपनी रिसर्च भी कर रहे हैं। तो मैं वो साहिर लुधियानवी ने कहा था कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो रंग लाएगा। ये बच नहीं सकते आप। और यही औसत उम्र होती है कल्ट की, 2 साल 150 साल, इससे ज्यादा कल्ट आगे नहीं चल सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, आपने मुझे सुना। मैं अपने ख्यालात को यही समेटता हूँ। पहले भी काफी वक्त हो चुका है, तकरीबन 3 घंटे होने वाले हैं, 5 मिनट कम। और प्रोफेसर साहब काफी देर से बैठे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।